الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے میراث کی تقسیم کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اللہ رب العزت نے میراث کی تقسیم کی تفصیل کو بیان فرمایا ہے، جو کہ انتہائی اہم ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دیندار ہیں اور میراث کی تقسیم کرنے میں اللہ جل جلالہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے چونکہ مسائل بہت اہم تھے اور جتنے اہم ہیں اتنے کٹھن بھی ہیں، مشکل بھی ہیں، تو آج کے دور میں نہ میراث کی تقسیم کے بارے میں کوئی پوچھنا گوارا کرتا ہے اور نہ ہی کوئی بتانا گوارا کرتا ہے۔ پوچھنے والوں کو پوچھنے کی طلب نہ رہی، بتانے والوں کو بتانے کی ضرورت نہ رہی، تو انتہائی زیادہ سستی اور کاہلی اور کمزوری ہے جس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، یوصیکم اللہ، اللہ تعالی تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہے۔ یوصیکم، تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہے، پختہ حکم کرتا ہے۔ یوصیکم اللہ، اللہ تعالی تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر، لڑکے کے لیے، مثل حظ الانثیین، دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔
لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہوں لڑکیاں فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ، تو ان لڑکیوں کے لیے ثلثا، 1/3 ہے، ما ترک، اس مال میں سے جو چھوڑا مرحوم نے، مرنے والے نے۔ تو ان لڑکیوں کے لیے 1/3 ہے اس مال میں سے جو وہ چھوڑ کر گیا، جو اس نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہو ایک لڑکی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس لڑکی کے لیے آدھا مال ہے، آدھا ترکہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور میت کے والدین کے لیے، وَلِأَبَوَيْهِ، اور میت کے مرنے والے کے والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے، سدس 6واں حصہ ہے، مما ترک، اس مال میں سے جو میت نے چھوڑا۔ ان کان لہ ولد، اگر ہو میت کے لیے اولاد، اگر اولاد ہو تو والدین کو 6واں حصہ ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر نہ ہو میت کے لیے اولاد، وَوَارِثَهُ، تو میت کے ورثاء، وارث، آباواہ، اس کے والدین ہوں گے۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی والدہ کے لیے 1/3 ہے، تیسرا حصہ ملے گا والدہ کو۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر ہو میت کے لیے بھائی وغیرہ، میت کے لیے بہنیں وغیرہ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر ہو میت کے بھائی بہن وغیرہ، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو میت کے والدہ کو 6واں حصہ ملے گا، میت کی والدہ کو 6واں حصہ ملے گا۔ من بعد وصیہ، بعد وصیت کے، یوصی بہا، اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، او دین، یا ادائے قرض کے، یعنی وصیت کی تکمیل کے بعد اور ادائے قرض کے بعد والدین کو 6واں حصہ دیا جائے گا۔ آباؤکم، تمہارے باپ دادا، وابناؤکم، اور تمہاری اولادیں، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم، کون ان میں سے، اقرب لکم نفعا، تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، مقرر کردہ ہے، فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والے، حکمت والے۔ یہ آیت کریمہ آیت میراث کہلاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کا ایک مرتبہ دوبارہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، لڑکے کے لیے
دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، پس اگر ہوں لڑکیاں دو سے زیادہ تو ان کے لیے ایک تہائی ہے اس ترکے میں سے جو اس نے چھوڑا، اور اگر ہے ایک ہی لڑکی تو اس کے لیے کل ترکے میں سے آدھا ہوگا، اور اس کے والدین کے لیے یعنی میت کے والدین کے لیے ان والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا اس مال میں سے جو اس نے چھوڑا، اگر ہو اس کی اولاد۔ بس اگر نہ ہو اس کی اولاد تو اس کے ورثاء اس کے والدین ہوں گے، اور اس کے والدین میں سے اس کی والدہ کے لیے ایک تہائی ہوگا، اور اگر ہو اس کے لیے بھائی بہن وغیرہ تو اس کی والدہ کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ وصیت اور ادائے قرض کے بعد، وصیت کو پورا کرنا اور ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے کے اعتبار سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والے حکمت والے۔ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ سے پہلے وراثت کے اہمیت کو بیان فرمایا اور رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمائے اور وراثت کی اہمیت بتلائی، فریضہ بتلایا، یتیم بچے بچیوں کا خیال رکھنے کا اہتمام کے بارے میں اہمیت بتلائی، اور رشتہ داروں میں جو میراث کے حقدار نہیں ہیں وہ آ جائیں تو کس طرح ان کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آنا ہے اس کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی۔ اور جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، حقداروں کا حق کھا جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے وعید بیان فرمائے کہ ایسے لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کرے گا اور جلتی ہوئی آگ کے اندر اسے جھلسائے گا، جلائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے تفصیل پیچھے بیان فرمائی۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات بیان فرمائے، تفصیل بیان فرمائے کہ وراثت تقسیم کیسے ہونی۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مرنے والا جب دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا، تو اس کے کل ترکہ میں سے، اس کل مال میں سے جو اس نے چھوڑا ہے، سب سے پہلے جو کام کیا جائے گا اس کے مال میں سے، اس کے ترکے میں سے تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے گا، کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، اور کفن پر جو خرچہ ہے وہ ادا کیا جائے گا، اس کے لیے خوشبو ہے، عطر ہے، اس کا انتظام کیا جائے گا، اور اس کے نہلانے کا انتظام کیا جائے گا۔ خود ورثاء غسل دے رہے ہیں تو ٹھیک، نہیں کو اب اگر ورثاء میں سے کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی باہر سے غسل دینے کے لیے آ رہا ہے، تو پھر اگر وہ اجرت طلب کرتا ہے غسل دینے پر، اجرت مانگتا ہے تو اجرت اسے ادا کی جائے گی، اور اجرت دینا اس کے لیے جائز ہے۔ اور اگر اجرت نہیں کر لیتا اور اللہ کے رضا کے لیے ثواب سمجھتے ہوئے غسل دیتا ہے، اور غسل دینے والا غسل دیتا ہے اور اس کے کسی عیب کو وہ چھپاتا ہے جو اس میں دیکھتا ہے، اللہ رب العزت ایسے غسل دینے والے کے 40 کبائر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 40 کبیرہ گناہ اس غسل دینے والے کے معاف ہو جاتے ہیں جو میت کو غسل دے رہا ہے۔
مجمع الزوائد ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ فضیلت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی گئی ہے، جو اس میں مذکور ہے کہ 40 کبائر گناہ ایسے غسل دینے والے کے جو میت کو غسل دیتا ہے، اور اگر کوئی عیب دیکھتا ہے تو اسے چھپا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پر جو اس میت کی قبر گھر بنانے والا ہے، قبر بنانے والا ہے، تو وہ اگر اجرت لیتا ہے تو اس کے ترکے میں سے اس کی اجرت ادا کی جائے گی، اس کی اجرت ادا کی جائے گی۔ اور یہ کفن، یہ جو ہے تدفین، یہ غسل، اس کے جتنے اخراجات ہیں، اگر کوئی ثواب سمجھتے ہوئے کوئی دوسرا بندہ اس کے مال میں سے نہیں لینا چاہتا، خود اپنی ذات سے کرنا چاہے تو وہ اس کو بھی کر سکتا ہے، جائز ہے۔ ثواب سمجھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کفن دفن کا انتظام کرتا ہے، ثواب سمجھتے ہوئے، تو کل ترکے میں سے وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا کہ نہیں میں اپنی ذات سے کروں گا، میرا یہ رشتہ دار ہے، میرا والد ہے، میرا بیٹا ہے، یا میرا چچا ہے، میرا تایا ہے، میرا ماموں ہے، میری خالہ ہے، خالو ہے، کوئی ثواب سمجھتے ہوئے یا دوست کا احساس، کوئی دوست ہے، قریبی تعلق ہے، یا دوستانہ تعلقات تھے، برادرانہ تعلقات تھے، لیکن وہ اپنا مال اس پر لگانا چاہتا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں تو اس کے کل ترکہ میں سے اس کا انتظام کیا جائے، کفن دفن کا انتظامات کیے جائیں گے۔ نمبر 2، جب اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہو گیا، اب اس کے مال میں سے اگر اس پر قرض ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اس کا قرض جو ہے اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگر اس کا قرض اتنا ہے جتنا کہ اس کا ترکہ یا اس سے بھی زیادہ، تو پھر کیا ہے، قرض تو ادا ہوگا ہی، لیکن پیچھے اب مال کچھ نہیں بچتا تو ورثاء کو کچھ نہیں ملے گا۔ ورثاء کو تبھی ملے گا جب قرض ادا کرنے کے بعد کچھ بچتا ہے، اس کے بعد ورثاء میں تقسیم وراثت ہوگی۔ نمبر 3، کہ اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے، وصیت کی ہے اور جائز وصیت کی ہے، گناہ کی وصیت نہیں کی، برے کام کی وصیت نہیں کی، اور ورثاء کو مال سے محروم جو ہے محروم کرنے کی نیت نہیں ہے، جائز نیت کی، تو پھر کیا ہے، اس کے مال میں سے، اس کی 1/3 مال میں سے وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ جو اس کے مال کا 1/3 حصہ بنتا ہے، اس 1/3 میں سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ نمبر 1، تجہیز و تکفین کے انتظامات۔ نمبر 2، ادائے قرض۔ نمبر 3، اس کی وصیت کو نافذ کرنا، اس کے 1/3 مال میں سے۔ سارے مال کو اگر وصیت کرتا ہے تو سارے مال کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، 1/3 مال میں اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، باقی مال ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اب جو اس کے ورثاء ہیں، کس اعتبار سے وراثت سے محروم ہو سکتے ہیں؟ 5 صورتیں ایسی ہیں جن میں وراثت سے ایک شخص محروم ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، اختلاف دین، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، یا بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، اختلاف دین ہو، تو اس صورت میں وراثت سے اگر باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر، تو بیٹا محروم ہے، اور اگر بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر، تو باپ محروم ہے وراثت سے۔ نمبر 2، اختلاف دارین، ایک شخص دارالسلام میں رہتا ہے اور ایک شخص دارالحرم میں رہتا ہے، یعنی وراثاء میں سے کچھ لوگ دارالسلام میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ دارالحرم میں رہتے ہیں، تو اختلاف دارین کی بنا پر وراثت سے جو لوگ دارالحرم میں رہنے والے ہیں وہ محروم ہوں گے۔
چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ بیوی ہے، کوئی بھی ہے، اختلاف دارین کی بنا پر وراثت سے محرومی کا سبب بنیں گے۔ اب دارالسلام کی تعریف کیا ہے اور دارالحرب کی تعریف کیا ہے؟ دارالسلام اسے کہتے ہیں کہ ایسی سرزمین جہاں پر پوری طرح شرعی نظام قائم ہو، اول سے آخر تک شرعی نظام قائم ہو، یعنی پوری گورنمنٹ، پوری حکومت اسلام کے مطابق اس کے اندر قوانین ہو، اس کے اندر احکامات ہو، اور اس کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے نظام ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ملک ہے جس میں پوری طرح قوانین شرعی ہیں اور شرعی قوانین نافذ ہو رہے ہیں تو وہ دارالسلام ہے۔ تو اس اعتبار سے پوری دنیا میں، چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ کوئی اور جگہ ہے، تو اس میں کیا ہے، وہ دارالسلام نہیں کہلائے گا۔ تو اس اعتبار سے دارالسلام کی تعریف اگر کسی پر صادق آتی ہے تو وہ ہے افغانستان، طالبان کی حکومت۔ وہاں پر پوری طرح اسلامی اور شرعی قوانین نافذ ہے اور عمل ہو رہا ہے، اور پوری طرح اسلامی قوانین نافذ ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ دارالسلام ہے۔ اور دارالحرب کیا ہے؟ دارالحرب ایسی سرزمین کو، ایسے ملک کے لیے دارالحرب کا استعمال ہوگا کہ جہاں پر پوری طرح کفر ہی کفر ہو، نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو، حج کرنے کی اجازت نہ ہو، زکوٰۃ ادا کرنے کی اجازت نہ ہو، یعنی اس کے اندر شرعی قوانین نافذ نہ ہو، یعنی کافروں کی سرزمین ہے، مشرکوں کی سرزمین ہے، یہودیوں عیسائیوں کی سرزمین ہے، اور وہاں پر اسلام کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق عمل پیرا ہونے نہیں دیا جاتا، جہاں پر وہاں پر مسلمان بھی رہنے والے، لیکن شرعی قوانین نافذ نہیں ہے، اسلام پر عمل نہیں کیا جاتا، حج کرنے کی اجازت نہیں ہے، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، شرعی قوانین وہاں پر نافذ نہیں ہے، تو ایسا ملک کیا ہے؟ دارالحرب۔ اس پر دارالحرب کی تعریف صادق آتی ہے۔ لیکن اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اب پوری دنیا کے ممالک جو ہیں، الا ماشاء اللہ اکثریت ایسی ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ اسلامی قوانین پر عمل کرنے کی اجازت ہے، حج کرنے کی اجازت ہے، نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو اس اعتبار سے جہاں پر کچھ نہ کچھ اجازت ہو اسلامی قوانین پر عمل کرنے کی، اللہ رب العزت کی شریعت اسلام کے مطابق عمل کرنے کی، تو ایسا ملک دارالحرب نہیں کہلائے گا، چاہے وہاں پر حکمران کافر ہو، مشرک ہو۔ تو اس اعتبار سے اسلامی ممالک جو ہیں جہاں پر پوری طرح اسلامی قوانین پر عمل نہیں ہو رہا، اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے، تو انہیں بھی دارالحرب نہیں کہا جائے گا۔ یعنی کچھ عمل ہو رہا ہے، کچھ عمل نہیں ہو رہا، کچھ عمل ہو رہا ہے اسلامی قوانین پر اور کچھ عمل نہیں ہو رہا، تو اس اعتبار سے نہ اسے دارالسلام، کامل دارالسلام کی تعریف اس پر صادق آئے گی، نہ ہی دارالحرب کی تعریف صادق آئے گی۔ تو اس اعتبار سے دارالحرب اور دارالسلام کے اعتبار سے جو محرومیت ہے وراثت سے، وہ ان پر صادق نہیں آئے گی۔ لیکن اگر وراثت سے محروم ہوں گے تو اختلاف دارین کے اعتبار سے، کہ کچھ ورثہ کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں، کچھ ورثہ کسی اور ملک میں رہے ہیں، تو وہ ملک دیکھے جائیں گے دارالسلام ہے، دارالحرب ہے، تو اس اعتبار سے محرومیت کا سبب بنیں گے وراثت کے۔ نمبر 3، غلامی۔ غلام وراثت کا حقدار نہیں ہوتا۔ اور اب اس وقت اس زمانے میں
نہیں معلوم پوری دنیا میں کسی جگہ پر غلام موجود ہو جو شرعی غلام بنتا ہے. پوری دنیا میں کہیں شرعی غلام اب موجود ہو، اس کی کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آتی، اس کی صورت کوئی بظاہر نظر نہیں آتی. تو یہ کئی صورتیں جو بیان کی وراثت کے محرومی کا جو سبب بنی. نمبر 1 کیا بتلایا کہ باپ مسلمان ہے اختلاف دین کے بنا پر، اور اولاد کافر ہے، یا اولاد کافر ہے اور والدین مسلمان ہیں. نمبر 2 کیا ہے؟ اختلاف دارین، کہ دارالسلام میں کچھ ورثاء ہیں اور دارالحرم میں کچھ جو ہے ورثاء ہیں، تو اختلاف دارین کی بنا پر محرومیت کا سبب بنیں گے. نمبر 3 جو ہے غلامی کی بنا پر جو ہے وراثت سے محرومی کا سبب بنیں گے. اور اس سے آگے مزید جو 2 اقسام ہیں اور اسی طرح پر تفصیل ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.